السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اہتمام سے پڑھا کرتے ہیں، بہت اہتمام۔ میں نے میری کتابوں میں یہ دعا لکھ دی ہے، مارننگ گاجیار جو ہماری کتاب ہے، صبح شام کی جو دعائیں ہیں اس میں میں نے بہت اہتمام سے دعا لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے صبح اور شام وہ دعا مانگنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر، اے اللہ مجھے اچانک کا خیر عطا فرما اور اچانک کے شر اور برائی سے تم میری حفاظت فرما۔ حضور نے دعا سکھائی۔ اچانک کا خیر کا کیا مطلب؟ اچانک اچھی بیوی مل جائے گی، بیوی ڈھونڈ رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ بیوی کہاں سے، شادی کہاں کروں، یہاں کروں یہاں کروں، اچانک اچھی بیگم آ گئی، اچھا شوہر مل جائے گا، اچانک اچھا پارٹنر مل جائے گا، اچانک اچھی جماعت مل جائے گی، اچانک کی خیریں، اچانک اچھی تجارت مل جائے گی، اس کو کہتے ہیں اچانک کا خیر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے۔ اچانک کے خیر میں آدمی بہت خوش ہوتا ہے، جو اچانک کی خیر ملتی ہے اس میں آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے، کہہ رہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اور مجھے یہ زمین پر ٹکڑا مل گیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ دکان مجھے ملے گی، اللہ نے مجھے دے دی۔ اور سب سے بڑے اچانک کا خیر یہ ہے کہ آدمی کو اللہ سنتوں پر چلنے کی توفیق دے دے، کہ اس سے بڑا اچانک کا خیر نہیں، چلے میں نکلنے کی توفیق دے دے۔ یہ کرونا ابھی گیا ہے اور اب حالات ہیں، دھندے تھوڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، کاروبار تھوڑا سیٹ ہو رہے ہیں،
اور جو اب تشکیل کا وقت آ گیا نہیں بھی اللہ نے توفیق دے دی، نکل پڑا 3 چلے کے لیے، 1 چلے کے لیے۔ اب تو چلے بہت آسان ہیں، ورنہ ہم جس زمانے میں چلے لگاتے تھے نا، ابا بھیجتے تھے ہم کو، 4 میواتی ہوتے تھے، کتنا بھائی؟ 4 میواتی، 2 یو پی والے اور 2 گجراتی، 2 حیدرآباد والے اور 2 میرٹھ والے، اور سب ایک سے ایک چڑھے ہوئے بڈھے، اور ابا کہتے تھے 1000 روپئے کے اندر ان کا چلہ پورا کروانا ہے، اور جماعت چھوڑ کر آنا مت، کوئی جانا نہیں چاہیے، چلہ پورا یہ لگانے تمہارے ساتھ، اور ان کو کوئی بڑا مولوی نہیں بنانا، جیسے ہمارے ابا کی عادت تھی، ان کی بخاری شریف نہیں پڑھائیں گے، ان کو بڑا مولوی نہیں بنانا ہے، ان کا قرآن ٹھیک ہو جائے بیٹا، قرآن نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ ان کا ٹھیک کرا کے لائے، جب تم لاؤ گے تو میں تم سے جب آدمی قرض دے پوچھوں گا، ان سے قرآن سنوں گا، اور جو ہے 1000 روپئے میں چلہ پورا کروانا ہے، کتنا مجاہدہ ہوگا۔ ہم جوان آدمی جماعت لے کر بھیج دیا، تو اس میں جب حساب کتاب کے لیے بیٹھتے تھے تو 1000 روپیہ علاوہ پورا چلہ پورا کرنا ہے، وہ کہتے تھے 1000 تو دیں گے نہیں، 200 دیں گے، پہلا جھٹکا تو یہاں لگتا ہے، پھر جب 200 پورے ہو جائے پھر مانگنا، کچھ چوری کر کے لے جائے تو اچھا میں چلو 200 جمع کرو۔ اب جو ہے چائے بنتی تھی، ظاہری بات ہے کچھ اجتماعی میں اس زمانے میں یہ نصرت تو تھی، اجتماعی پیسوں میں سے چائے بنتی تھی، تو 4 بوڑھے ایسے تھے جو چائے نہیں پیتے، تو جب چائے بنا لی، چائے پی لی، تو 4 بوڑھے آتے تھے، 25 پیسہ ہمیں واپس دو، ہم نے چائے نہیں پی ہے، وصول کرتے تھے۔ اچھا ہم دے دیتے تھے 25 پیسے، 25 پیسہ، ہم نے چائے نہیں پی، کہا مہینے میں حساب کرو گے تم، ابھی دے دو گے ہم، اور روزانہ جب بھی چائے بنے ہمارے پیسے ہم کو الگ دے دو، ہم چائے نہیں پیتے، ہم پانی میں اپنا گزارا کرتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں لگانا۔ اچھا جانا ہے کسی جگہ، ایک شہر سے دوسری شہر یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، تو ظاہر بات ہے کہ بھی اس زمانے میں کاریں تو ہوتی نہیں تھی، بسوں میں جانا ہوتا تھا، تو بات بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تو بس میں جائیں گے نہیں، ہم تو پیدل چلیں گے، فجر کی نماز کے بعد زور تک پہنچ جائیں گے، وہاں پہنچتے تھے، ہم بس میں پہنچے، کچھ ساتھی بس میں پہنچے، وہاں جا کر بیٹھے مشورے میں، وہ کہتے تھے کہ مشورہ بعد میں، ٹکٹ کتنے کا ہوا بتاؤ، کہ 50 پیسے کا، پہلے ہمارے 50 پیسے واپس کرو، یہ تھی تبلیغ۔ اور پھر ابا کی ڈانٹ، واپس نہیں آنا چاہیے، ان کو چھوڑ کر تم بھی مت جانا، ابا کو بھی ڈر تھا کہ میں بھی چھوڑ کر میں بھی چلا جاؤں گا، گجرات چلا جاؤں گا، تو ابا جو کہتے کہ تم کو چھوڑ کر تم بھی مت جانا، اور اگر یہ تم کو چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کو ڈانٹنا مت، لیکن لے کے آنا، میں قرآن سنوں گا مرکز میں ان کا کمرے میں، پیسے واپس۔ ہم کہتے ہیں بھائی ابھی تم تھکے ہارے آئے ہیں، بیٹھیں گے، مشورے میں بیٹھیں گے، تعلیم کریں گے، پھر آپ کے 50 پیسے واپس کریں گے جو بھی ہو، تعلیم بعد میں، نماز بعد میں، کھانا بعد میں، پہلے جو ہے ہمارا پیسہ دو، ایسے بوڑھے ہوتے تھے۔ جماعت میں جو جماعتیں نکلتی ہیں تو کھانا اچھا نہیں پکا، آج کل اس پر لڑائی ہوتی ہے، ارے یار آج کھانا اچھا نہیں پکایا، آج یہ مزہ نہیں آیا کھانے کا۔ ہمارے دور میں کھانا اچھا پکنے پر لڑائی ہوتی تھی، آج کھانا اچھا پکا، تمہیں الائچی زیادہ ڈالی، خرچہ زیادہ ہوا، تیل زیادہ ڈالا، خرچہ زیادہ ہوا، اس کو کہتے ہیں پتا مارو کام۔ ایسے لوگوں میں وہ لوگ بنتے تھے، تو واپس آتے تھے تو ابا کہتے تھے کتنے گئے تھے؟ 12، 1 2 3 4 5 12، ہاں 12 ہے، واہ واہ یونس واہ واہ۔ اب ہمیں جو ہے ہدیہ ملتا تھا، اور ہدیہ کیا ملتا تھا؟
ابا جو ہے 50 روپیہ نکال کے دیتے تھے، 50 روپیہ ہے دیا، بہت اچھا کام کیا، قرآن سکھایا ان لوگوں کو، ابا پوچھ لو۔ اور ایک جملہ کہتے تھے ان کو قرآن اتنا سکھانا کہ ان کی مسجد کا امام اگر اسٹرائک پر چلا جائے تو کم سے کم اپنی مسجد میں نماز پڑھا سکے۔ اسٹرائک پر چلا گیا، امام ناراض ہو گیا، امام چلا گیا تو مسلم کا نماز تو پڑھا سکے، اتنا قرآن سکھانا، یہ تبلیغ تھی۔ اور اس کے اندر آدمی بنتا تھا، آج وہ تبلیغ نہیں۔ ابا کہتے تھے کہ اب جو ہے انعامی تبلیغ آ گئی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ مولوی یونس انعام کا دور ہے، فائدہ اٹھا لو۔ انعام سنبھلے گا کون؟ انعام کو سمجھاؤ، جو اچانک کا خیر مانگے گا اللہ سے۔ یہ نہیں کہ آدمی تبلیغ بھی کرے اور جہنم میں بھی جا رہے، کہ چلا بھی لگا رہا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کہ 3 چلے لگا رہا ہے اور 3 چلے والا جہنم میں جا رہا ہے، تو نقصان ہے نا، بڑا بھاری نقصان۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، مجوسی نہیں جائیں گے جہنم میں سب سے پہلے۔ تو کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے؟ یہ سوال ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، وہ حدیثوں میں آتا ہے، اور جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا، وہ حدیثوں میں آتا ہے۔ تو جہنم میں جانے والے ان کی تو بڑی تعریفیں کی گئی ہیں، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں وہ جہنم میں سب سے پہلے جائیں۔ اچھے حالات ہو تو اللہ کی تعریف، نامناسب حالات ہو تو اللہ کی تعریف، کاروبار اچھا چلے تو اللہ کی تعریف، کاروبار اچھا نہیں چلتا تو بھی اللہ کی تعریف۔ یحمدون فی السراء والضراء حدیث شریف میں آتا ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے کہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ اور جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہود نہیں، مشرکین نہیں، نصارہ نہیں، مجوسی نہیں۔ تو کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے، نیت آدمی صحیح رکھے، نیت صحیح ہوگی تو اس پر اللہ اچانک کا خیر دے گا۔ ایک قلب سلیم ہوتا ہے، بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں لیکن سمجھدار اور دلی والے بالغ ہو گئے ہیں، یعنی گہری بات بھی سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، پہلے اتنی طاقت نہیں تھی۔ یہ ہے گہری بات جو اگلی کہہ رہا ہوں۔ ایک قلب سلیم ہوتا ہے اور ایک قلب سقیم ہوتا ہے۔ دل اللہ نے دو قسم کے پیدا کیے ہیں، ہر انسان کے دل 2 قسم کے۔ ایک قلب سلیم، قلب سلیم کا مطلب جس کا دل بے داغ ہو، کسی کا حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، بدگمانی نہیں، کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ یہ مطلوب ہے، قرآن میں قلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم، قلب سلیم بہت آیا ہے قرآن کے اندر۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ یہ تو مطلوب ہے، اس پر سارے فیصلے ہوتے ہیں اوپر۔ اور قلب سلیم کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں کہ مشورہ کرو قلب سلیم پیدا کریں گے، نہیں، وہ تو آپ کو خود کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور ایک قلب سقیم، قلب سقیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہوں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، برائی ہے کسی کے بارے میں برا سوچنا بھرا ہوا ہے، تو سارے علماء کا اتفاق ہے، یہ جملہ سن لینا، سارے علماء کا اتفاق ہے، دیوبند کے ہوں، مذاہب کے ہوں، عرب علماء ہوں، سب کا۔ حضرت تھانوی نے لکھا بھی اپنی ملفوظات کے طرف سے
کہ جس کے دل کے اندر یہ رذائل ہوں گے اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں نیکیاں ملیں گی، یہ دیکھو نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول کرانا الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں میں۔ نیکیاں ملنا وہ الگ چیز ہے اور قبول کرانا یہ الگ چیز ہے۔ یہی مضمون میں انشاءاللہ پرسوں دیوبند میں کہنے والا ہوں، پرسوں دیوبند کے سفر میں یہی مضمون وہاں کہنے والا ہوں انشاءاللہ، قلب سلیم قلب سقیم، یاد رکھیں۔ تو فقہا کا، علماء کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ جو رسائل بھرے ہوئے ہیں اس کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھے گا تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اس نے مغرب کی نماز پڑھ لی، فرض اتر گیا، نیکی جو ہے وہ مل گئی۔ مگر قبول نہیں کریں گے ہم، قبول تو اس وقت کریں گے جب آپ کا دل پاک صاف ہوگا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے اور کسی کا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آدمی قلب سلیم مانگے، محنت کرے۔ میں نے ابا سے پوچھا ابا قلب سلیم پیدا کیسے کرنا؟ ابا نے کہا کہ تبلیغ میں سب کچھ ہے بیٹا، تبلیغ میں خانقاہ بھی ہے، تبلیغ میں مدرسہ بھی ہے، تبلیغ میں مکتب بھی ہے، تبلیغ کے اندر سب کچھ ہے، لیکن تو تبلیغ کو ڈھنگ سے کرے۔ نیکیاں حاصل کرنا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دے دو، صدقے کا ثواب۔ بتاؤ، ایک جگہ میں نے بیان کیا بیوی کے منہ میں لقمہ دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی کو منہ میں شوہر دے اور شوہر کے منہ میں بیوی دے، اس سے دونوں مراد ہیں، صدقے کا ثواب۔ ایک ہمارا ساتھی تھا، 3 دن تک وہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ ارے بھائی کہاں گیا تھا تو 3 دن سے؟ یہ کہا صدقے کا ثواب لے رہا تھا۔ کتنا آسان ہے، نیکیاں حاصل کرنا تو بہت آسان۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب کتنا آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں ہنسیں، اس پر اللہ بھی ہنستا ہے، کتنا آسان ہے۔ بیان کے بعد دعا کے بعد یہ عمل کر لینا گھر جا کر، اللہ کو ہنسا دینا، لیکن محبت سے قلب سلیم کے ساتھ۔ یہ نہیں بھائی پیر صاحب نے کہا ہے، مولوی صاحب نے کہا ہے، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کے بیٹے نے کہا ہے تو میں ہنستا ہوں، ہاں لیکن اب تیری میری لڑائی تو ہے برقرار۔ یہ نہیں، دل صاف کر کے قلب سلیم۔ میاں بیوی دونوں مسافہ کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں مسافہ کر رہے ہیں، تو 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے دونوں کے مسافہ کرنے سے ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کھولو تو پانی کیسا جھڑتا ہے، دھڑ 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 گرتا ہے پانی، ایسے گناہ جھڑتے ہیں، نکلتے ہیں، گر جاتے ہیں، گناہ معاف گناہ معاف گناہ معاف۔ یہ اسباب بتائیں، لیکن قبول کریں گے قلب سلیم والے کا، نتیجہ نکلے گا قلب سلیم والے کا۔ جب نتیجہ نکالنا ہے، نماز بے گناہوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، کون سی نماز؟ دل میں کچرا بھر کے کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے، تو وہ نماز جو قبول تھوڑی ہوتی ہے، ایسے نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کو صحابہ جس نے بنایا، بے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا کہ نہیں ملا؟ کیوں ملا؟ زیادہ قرآن پڑھتے تھے؟ نہیں۔ روزہ بہت رکھتے تھے؟ نہیں۔ خرچہ بہت کرتے تھے؟ نہیں۔ لسلامت صدورہم، ان کے دل پاک صاف تھے۔ شرک کی حالت میں بھی کسی کا دل پاک صاف ہوگا تو اللہ بھی اسے خیر دے دیتا ہے مشرک، ایمان نہیں، لیکن دل پاک صاف رکھا، اس نے کسی سے کچھ نہیں، حساب کتاب کا چوکھا یہ وہ
کسی کے ساتھ برائی نہیں. تو ابا فرماتے تھے سب سے بڑی خیر اللہ اس کو کبھی نہ کبھی یہ دے دے گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم. یہ اسلم اور زینب یہ اوپر کے نام ہیں. سمجھ اوپر کا مطلب یہودیوں کے نام اوپر سے چلے آ رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں اسے باقی رکھی. زینب نام بھی یہ یہودیوں کے نام اوپر کے چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو لڑکی تھی یہودیہ خیبر میں، جس نے زہر دیا، اس کا نام بھی زینب تھا. مدینہ منورہ میں زینبیں بہت تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی زینب کا کوئی معاملہ آتا تو حضور ایک سوال کرتے، ایو زانی، ارے بلال تم زینب کی بات کر رہے ہو، کون سی زینب؟ مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. حضور کی اپنی بیٹی کا نام بھی زینب. لیکن ایک بات بتاؤں، گھر جا کر زینب کو سنانا مت. ارے بتاؤ تو صحیح، بتا دوں. علماء نے لکھا ہے کہ زینب نامی لڑکی تھوڑی تیز دماغ کی ہوتی ہے، لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے، بہت سمجھدار. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب جو تھی، حضور نے تو چھٹا کر دیا تھا. حضور نے تو ابو العاص بن ربیع سے چھٹا کر دیا تھا نا حضرت زینب کا. زینب مسلمان تھی اور وہ مشرک تھے. حضور نے کہا کہ تم الگ، میری بیٹی الگ. لیکن یہ جو زینب تھی جنہوں نے ترتیب بنا کر یہ بنا کر یہ بنا کر یہ بنا کر آخر کار حضور نے ابو العاص بن ربیع کو زینب کے نکاح میں دے دیا. حضور کے داماد تھے ابو العاص بن ربیع، مشرک تھے. لیکن انہوں نے جب حضور نے جملہ کہا، بھائی داماد ہو تو ایسا، داماد ہو تو ایسا. اسلم کے نام کا قصہ سنانا تھا تو بعد میں انشاءاللہ کبھی آؤں گا تو سنا دوں گا، لیکن ابھی یہ حضرت زینب کا شروع ہوا تو یہ سنا. سمجھدار ہوتی ہیں لڑکیاں. مدینہ منورہ میں زینبیں بھری ہوئی، ہر گھر میں زینب ہوتی تھی. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، اور ہر گھر میں زینب 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 ہوتی تھی. اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑی دماغ کی تیز ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے، پورے خاندان کو لے کے چلتی ہے. یہی معاملہ ہوا. حضور عبداللہ بن مسعود کی بیوی کے بھی قصے آتے ہیں حدیثوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے قصے بھی آتے ہیں. ان کا نام بھی زینب تھا. جب معاملہ ہوا، اسلام آیا، تو ابو العاص بن ربیع اور حضرت زینب بھی بہت محبت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بھائی دیکھو بدر کے موقع پر بھائی یہ میری بیٹی ہے زینب، جو تو مسلمان ہے، تم مسلمان نہیں، میں میری بیٹی کو لے جا رہا ہوں مدینہ، تم اپنا زندگی گزارو جیسے زندگی گزارنا چاہو. دعوت تو ہم سب کو دیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اب تم الگ یہ الگ. معاملہ ختم ہو گیا. ایک مرتبہ یہ ابو العاص بن ربیع بڑے تاجر تھے. تو روایت میں آتا ہے کہ یہ سب مکہ والوں کا مال لے کر شام جاتے تھے اور وہاں سے ہیرے لاتے تھے. ہیرے ایران سے، شام سے، ہیرے جواہرات پتھر یہ عقیق وغیرہ فیروزی وہاں سے لاتے تھے. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، سردی کی راتیں تھی اور ابو العاص بن ربیع جو ہے وہ مکہ یعنی شام سے آتے آتے، کسی کو شام سے مکہ جانا ہو تو مدینہ سے گزرنا پڑتا ہے. مدینہ کے بغیر وہ آدمی مکہ نہیں پہنچ سکتا، اس کا مدینہ کراس کرنا ہی پڑے گا، مدینہ کے بارڈر سے نکلنا ہی پڑے گا. اور اگر دور کے راستے سے جائے گا، یمبو کے راستے سے، تو وہاں سمندری راستہ پڑتا ہے، تو بہت لمبا راستہ پڑتا ہے. تو سیدھا سیدھا حساب ہے کہ آدمی شام سے آ گیا تبوک سے آ گیا معلّہ، لیلا مجنون کا گاؤں ہے معلّہ، اور پھر آ گیا خیبر، پھر آ گیا مدائن صالح، پھر آ گیا خیبر، پھر آ گیا مدینہ، پھر مدینہ سے داخل ہو گیا مکہ کی بارڈر میں.
تو ابو العاص ابن ربیع آ رہے تھے اپنا سامان لے کر اور وہ راستہ بھول گئے، رات کا وقت تھا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، جوان ہے، چست ہے اور مال بھی ہے اس کے پاس، تو مسلمانوں نے دیکھا رات کے وقت میں ہمارے بارڈر میں آیا ہے، جو کوئی پہچانتا تو نہیں تھا کہ یہ حضور کے پرانے داماد ہیں، لیکن چہرہ کپڑے سے سمجھ میں آیا کہ مالدار آدمی۔ وہ سارے مسلمانوں نے جو بارڈر پر تھے، حفاظت کر رہے تھے مدینہ کی، انہوں نے جو ہے سامان لے لیا۔ جب سامان لے لیا تو یہ گھبرائے، یہ گھبرا کر انہوں نے کہا اب مجھے یہ لوگ ماریں گے، یہ بھاگے بھاگے مدینہ میں آ گئے۔ سردی کی راتیں، مدینہ میں آئے، ہم مدینہ میں کہاں جائیں گے؟ تو لوگوں سے پوچھتے تھے، او بھائی زینب کا مکان کون سا ہے، زینب کا کمرہ کون سا ہے، زینب، ارے کون سی زینب؟ وہ حضور کی بیٹی۔ ارے تیرا حضور کی بیٹی سے کیا رشتہ؟ وہ سب کو ایک ہی بات پوچھتے تھے، پھر زینب کا مکان کہاں ہے، زینب کا مکان، پھر تمہارا زینب سے کیا رشتہ؟ حضور نے الگ کر دیا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ صاحب میں ایسا بھاگا آیا ہوں اور مجھے جو ہے ضرورت ہے کوئی مجھے پناہ دے، کوئی اور تو پناہ دے گا نہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن پہلے میری بیوی تھی زینب، تو شاید مجھے پناہ دے دے۔ کسی نے کمرہ بتایا نہیں، حضور کے کمرے کے قریب نہیں آتے، حضور اپنے پاس اپنی بیٹیوں کو رکھتے تھے، اور حضور نے الگ کیا تھا۔ میں زینب کی سمجھداری بتا رہا ہوں، گھر جا کر کہنا کہ سر کبھی کبھی غصہ ہو جائے نا زینب آپ کی بیوی بیگم بیٹا، تو کہنا کہ کوئی بات نہیں، اللہ نے تیرے اندر صلاحیت بہت رکھی۔ ایک بدو تھا، بدو دیہاتی، سردی تھی، وہ بیچارہ اوڑا ہوا بیٹھا ہوا، ارے چچا زینب کا کمرہ کون سا ہے یہاں، یہ کمرے، آئیے زینب، حضور سوئے ہوئے ہیں حضرت عائشہ کے کمرے میں، اور جو ہے آواز اس کو آہستہ بول حضور کی آنکھ لگی، اٹھیں گے، مجھے زینب کا کمرہ بتا دے، تو اس نے اشارہ کرتے تو باہر سے ہاتھ رکھا ابو العاص بن ربیع نے، یہ اندھیرا تھا، سردی تھی مدینہ منورہ میں، اور انہوں نے جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو العاص بن ربیع نے، حضرت زینب اندر تھی، حضرت زینب نے کہا رات کے وقت میں کون آیا؟ آدمی گھبراتا ہے، رات کے وقت میں کون آیا اچانک؟ تو زینب نے تھوڑا سا دیکھا، پوچھا کون؟ کسی نے آہستہ سے کہا ابو العاص بن ربیع۔ ابو العاص بن ربیع میرا تو کوئی رشتہ ہے نہیں ان سے۔ تو پھر جو بچی کی کام کرنے والی یا کوئی گھر میں ہوتی ہے نا خادمہ یا کوئی علماء نے کہا کہ گھر میں تو کون پہ رہتا ہے بچوں کا، بھائی ان کو پوچھو بھی کیوں آئے ہیں، تو بچی بھی سو کر اٹھ کر یہ سب لڑکیاں اٹھتی ہیں کہ کیوں آئے، تو انہوں نے آہستہ سے کہا میرا مال سب مدینہ والوں نے لے لیا ہے، میری جان کا خطرہ ہے، مجھے صرف کوئی پناہ دے دے تو میری جان بچ جائے گی، اور میں اندازہ یہ کرتا ہوں کہ شاید تم مجھے پناہ دے سکتی ہو اور تمہیں پناہ دے گا، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن پرانی زندگی میری تمہارے ساتھ گزر چکی ہے، اس کے واسطے سے کہتا ہوں میری جان بچا دو، اتنا جملہ کہہ دو کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی، بس۔ حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ روز میرا پرانا شوہر ہے، تھا اب تو نہیں ہے، اور آہستہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے، اور اس بچی سے کہا سردی بہت ہے، ان کے لیے بستر وغیرہ لگا لو، باہر کہیں پر بھی اوڑھنے کا لگا لو اور انہیں آرام کروا دو۔ کھجوریں ہوتی تھی اس زمانے میں ضرور کہ کھجوریں دے دو، جیسے عام آدمی کا اکرام ہوتا ہے، جیسے اکرام کرو، دودھ دے دو، یہ دے دو۔ تہجد کی اذان کتابوں میں لکھا ہے رات بھر حضرت زینب روتی تھی،
ابا کو کیسے کہوں، کیا کہوں، حضور بات کری نہیں ہوں۔ فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سو گئے اور پناہ دے دی، میں نے پناہ دی، لیکن مدینہ والوں کو کیا پتہ چلے پناہ دی؟ یہ اعلان بھی ہونا چاہیے نا، پناہ دی اور کسی کو پتہ نہیں، دیکھے گا تو قتل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد یہ حضرت زینب جو ہے یہ عورتوں کا چبوترا تھا، وہاں جہاں آج کے اہل صفہ ہے اس کے قریب میں ہی عورتوں کا چبوترا تھا، جہاں عورتیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ ان میں امہات المومنین بھی آتی تھی، مدینہ کی عورتیں بھی آتی تھیں، انصار مہاجرین جو بھی ہے وہاں حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتی تھی، اسے کہتے تھے عورتوں کا چبوترا۔ چبوترا تو سمجھتے ہو نا بھائی؟ جب حضور نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اچانک یہ حضرت زینب کھڑی ہو گئی اپنے چادر اوڑھ کر اور کہا کہ مسلمانوں سنو، انا زینب بنت محمد، میں محمد کی بیٹی زینب ہوں، ابو العاص بن ربیع آئے ہیں، میں نے ان کو امن دیا ہے، کوئی بھی ان کو قتل نہ کرے۔ حضور نے سنا تو حضور نے ایک دم سے حضور کھڑے ہو گئے، ایک دم سے اپنے چادر لے کر، دھڑل جیسے کہتے ہیں نا، ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور سب صحابہ سے کہا بھی بیٹھے رہنا، جانا مت، بھائی کوئی جاوے نہیں، بیٹھے رہو۔ لیکن یہ زینب جو کہہ رہی ہے میری بیٹی ہے، لیکن یہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، یہ نہیں ہے تمہارے دلوں میں یہ نہ آوے کہ باپ بیٹی نے کوئی مشورہ کیا ہے، کہ گھر جوڑ کیا ہے، نہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں زینب کے منہ سے، کوئی کہیں نہ جاوے، میں تحقیق کر کے آتا ہوں۔ تو حضور سیدھے عورتوں کے چبوترے پر آئے، جہاں عورتوں کے چبوترے پر آئے، جہاں حضرت زینب نے اعلان کیا، وہاں مائیں بھی تھی، بھئی حضرت عائشہ تھی، حضرت میمونہ تھی، حضرت جویریہ تھی، ام سلمہ تھی، یہ سب تھے مائیں، ان سب نے حضرت زینب کو گھیر لیا اور حضور نے بھی گھیر لیا، اور حضور نے آہستہ سے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت زینب کو روتے ہوئے کہا کہ حضرت رات کو جو ہے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سردی تھی، میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ابو العاص بن ربیع ہوں، میں گھبرائی، تب یہ کیسے آ گئے میرے کمرے تک پہنچے، میرا ان کا تو کوئی جوڑ ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس میری جان بچانے کے لیے آیا ہوں، کوئی مجھے مدینہ میں پناہ دے گا نہیں، تم مجھے پناہ دے دو تو میری جان مل جائے گی، مال ملے نہ ملے کم سے کم مدینہ تو میں مکہ تو پہنچ جاؤں گا۔ تو حضور رو دی، حضور نے کہا بیٹا دیکھو اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، جملہ کہا اب وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، اس لیے وہ تم سے خلوت نہ کرنے پائے، البتہ پناہ دی ہے تم نے، پناہ دینے کا تو ہر مسلمان کو حق ہے، غریب ہو مالدار ہو امیر ہو کوئی مسلمان پناہ دے سکتا ہے۔ پھر حضور واپس آئے اور واپس آ کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے، میرا اور زینب کا کوئی مشورہ ہوا نہیں تھا، تمہارے دل میں گمانیاں نہ آوے، یہ اس نے پناہ دی ہے ایک عام آدمی کی طرح، کا عام آدمی کسی کو بھی پناہ دے سکتا ہے، لیکن میری ایک درخواست ہے، حضور فرما رہے ہیں ممبر پر، میری ایک درخواست ہے کہ تم لوگوں نے جتنے ہیرے جواہرات مال رسیاں سونا چاندی جو تم لوگوں نے دیا ہے وہ اگر تم واپس کر دو، ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہ آپ نے اعلان کیا، ظاہری بات ہے کہ حضور نے بھی اعلان کیا تو کون منع کر سکتا ہے، حضرت ہم تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے چادر بچھائی اور حضرت زینب سے کہا کہ ابو العاص بن ربیع کہاں لیٹے ہیں، تو ابو العاص بن ربیع نے کہا وہ لیٹے ہیں، وہ حضرت زینب نے کہا وہ لیٹے ہیں، سردی کی راتیں تھی، رات کے ڈھکے ہوئے تھے، ان کے لیے نماز کا مسئلہ تھا نہیں۔ حضور نے جگوایا حضرت بلال کے ذریعے سے، عبداللہ بن مسعود کے ذریعے سے، کہ جاؤ ان کو اٹھا۔ جب ان کو اٹھایا تو ایک دم گھبرائے کیوں کہ پکڑا گیا، زینب نے تو پناہ دی ہے لیکن یہ لوگوں کو تو پتہ ہے نہیں، یہ تو مجھے قتل کریں گے، ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے نا۔ نہیں گھبراؤ مت، ٹھیک ٹھاک ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ہو کر یہ حضور کے پاس آئے۔ حضور کی ان سے محبت تھی، حضور کہتے تھے بھائی داماد ہو تو ایسا ہو،
شاہ ابی طالب نے انہوں نے بہت خدمت کی تھی، ابو العاص بن ربیع نے بہت خدمت کی. مکہ والے جو ہے وہ بائیکاٹ کر رہے تھے، اور رات کو 2-2 بجے 3-3 بجے کھانے کا بورا وغیرہ جو ہے وہ اوپر سے ڈالتے تھے. ابو العاص بن ربیع جوان آدمی تھے، تو حضور کی زبان سے جملہ نکلا بے داماد ہو تو ایسا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بٹھایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور کے قریب بیٹھے تو ساری مائیں اپنے کمروں سے دیکھ رہی تھی اور کیا مار کر رو رہی تھی. حضرت زینب بھی رو رہی تھی، بچیاں بھی رو رہی تھی، مائیں بھی رو. اب ہمارا داماد زندگی گزری ہے حضرت زینب کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع سے کہا بھائی تمہارا سامان ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اور یہ سامان بھی تمہارا ہے، تم چیک کر لو کوئی چیز رہ گئی ہو. تو ابو العاص بن ربیع جو ہے سیٹھ آدمی تھا، بڑے سیٹھ تھے، وہ اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہیرے جواہرات برابر ہیں کہ نہیں، کپڑے وغیرہ ہیں کہ نہیں، جو آدمی سامان چیک کرتا ہے. حضور بیٹھے ہوئے آنکھوں میں آنسو تھے اور داڑھی کیوں پکڑ کے بیٹھے تھے. جب وہ چیک کر رہے تھے پیچھے مائیں اور حضرت زینب رو رہی تھی. حضور نے کہا سب کچھ مل گیا، کوئی بچی تو نہیں؟ کہنا تو سب آ گیا. یہ کہا چلو ناشتے کا میں کہہ رہا ہوں، حضور کے زمانے میں ناشتہ نہیں ہوتا تھا، ناشتہ تو ہمارے یہاں ہے، آپ کے زمانے میں ناشتہ نہیں ہوتا تھا. کبھی کسی کو ضرورت پڑی تو رات کی روٹی سے کچھ کھا لیتے تھے. علماء نے لکھا ہے رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھایا کرو، اس میں گھروں میں خیر و برکت بہت ہوتی ہے. کل ہی میں نے سبق ریکارڈ کرایا ہے، جو 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد ریلے ہوگا. اتنی برکت کی چیز ہے وہ رات کی روٹی. صاحب یہ سلف صالحین کا معمول تھا، رات کی روٹی. گئے اپنے مرکز میں، کہا بھائی آج میرے گھر میں یار رات کی روٹی نہیں ہے، میرے پاس 2 روٹی بھیج دینا. صبح نہاری اور پائے اور سب وہ چیز بہت دور میں نہیں. حضور نے اکرام کیا، اکرام کر کے ان سے کہا کہ یہ تمہارا سامان تم لے جاؤ. چنانچہ ابو العاص بن ربیع سامان سیٹ کر رہے ہیں اور سامان باندھ رہے ہیں. تو حضور نے صحابہ سے کہا بھائی مدد کرو ان کی، مدد سامان سے. اور جب انہوں نے سامان باندھا اور سامان باندھ کر جو پوٹلا انہوں نے اٹھایا، اس پر مدینہ والے بہت روئے، حضور کا داماد. اور حضور بیٹھے بیٹھے رونے لگے. حضرت زینب بھی رو رہی، حضرت عائشہ بھی رو رہی، حضرت جویریہ بھی رو رہی. اور کتابوں میں لکھا ہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک ساری مائیں دیکھتی. حضرت زینب دیکھتی نہیں، حضور بھی دیکھتے، نظروں سے اوجھل. سمجھ گئے نظروں سے اوجھل؟ آدمی جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے، بجلی میں تو تھی نہیں وہ سب. مکہ چلے گئے اور یہاں حضرت زینب دعائیں مانگنے لگی، اے اللہ پورے گھرانے کو تو نے اسلام دے دیا، ابو العاص بن ربیع کو بھی اسلام دے دیا. وہ مکہ چلے گئے. مکہ میں جا کر سب کا حساب کتاب چکایا، اور حساب کتاب چکا کر ابو العاص بن ربیع نے لوگوں سے کہا بالکل حساب کتاب ہو تو مجھے بتاؤ، باقی پیسے رہ گئے ہوں تو مجھے بتا دو. انہوں نے کہا نہیں سب برابر ہے، اب یہ پیسہ پھر لو پھر لگاؤ. ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ نہیں اب تو میں واپس جا رہا ہوں، میں بھی تجارت مجھے نہیں کرنی، مدینہ جا رہا ہوں یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مدینہ جانا مکہ میں قتل ہونا. پھر مکہ میں کوئی اعلان کرے اور اتنا بڑا آدمی اعلان کرے مدینہ جا رہا ہوں تو یہ تو بہت ڈینجر ہے. یہ مکہ تو فتح ہوا نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں کہیں پر بھی. تم جو ہے اپنا کسی کا پیسہ باقی ہو تو بولو، نہیں پیسہ تو نہیں باقی. وہاں سے چپکے سے روانہ ہوئے. جب چپکے سے روانہ ہوئے تو یہاں حضور کو کسی نے اطلاع دی، حضرت کو سنا کرنا ابو العاص بن ربیع کو ہم نے مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے. قافلے چلتے ہیں نا، ابو العاص بن ربیع
پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے، کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں۔ حضور نے ماؤں کو جمع کیا، حضرت زینب بھی آ گئی، بیٹیاں جیسے بیٹھتی ہیں، کہ فرمایا بیٹا زینب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ابو العاص ابن ربیع مدینہ کی طرف آ رہی ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اب حضرت زینب نے جو ہچکیاں مار کر سر نیچے کر دیا، پتہ نہیں ہے کیوں آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ بعض مرتبہ لڑائی کے لیے آتا ہے، بعض مرتبہ فتنے کے لیے آتا ہے، بعض مرتبہ کسی کام کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بہت قریب پہنچے مدینہ منورہ کے تو ظاہر بات ہے کہ مدینہ منورہ کے قرب میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں نا، تو بستیوں والوں نے دیکھا ارے یہ ابو العاص ابن ربیع ہے، حضور کا داماد تھا، یہ وہ ہے، وہ بھاگے بھاگے آئے، بھاگے بھاگے حضرت ابو العاص ابن ربیع کو ہم نے ہماری بستی میں دیکھا، فلاں گھر میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو آپ کے دل میں بات آئی کہ لعل اللہ یہدی، شاید اللہ اس کو ہدایت دی۔ حضور تذکرہ کرتے رہے حضرت زینب کے سامنے، ماؤں کے سامنے بھی، یہاں تک پہنچا ہے، لیکن کوئی جاوے نہیں، جب جاتے ہوئے تاخیر کرو کیوں نہیں، آئے گا جو بات کرے گا جواب دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے کہ مجمع پہچانتا تو تھا ہی، مجمع تو پہچانتا تھا، لیکن حضور تذکرہ کرتے حضرت زینب کے سامنے کہ وہ یہاں تک پہنچا ہے، یہاں تک پہنچا ہے، قبا تک آ گیا ہے، قبا تو قریب ہے، ہاں ہے۔ اچھا ان کی تجارتی تعلقات لوگوں سے تھے، ابو العاص ابن ربیع کے ویوہار تو سمجھتے ہو نا، معاملات کرتے تھے۔ تو حضور نے اشارہ دے دیا، بیٹا مجھے ایسا لگتا ہے وہ اسلام لانے آ رہا ہے، تم دلہن کی طرح تیار رہنا۔ اور یہاں حضرت زینب رو رہی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ آئے، مدینہ کے لڑکوں نے کہا جا ابو العاص ابن ربیع، جا ابو العاص ابن ربیع، جا ابو العاص ابن ربیع، ابو العاص ابن ربیع آ گیا، ابو العاص ابن ربیع آ گیا۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو سب نے دیکھنا شروع کیا، ابو العاص پھر سے آ گیا، ایک مہینہ پہلے تو تھا ہی نا، پھر سے آ گیا ابو العاص، جا ابو العاص ابن ربیع۔ حضور کے پاس آئے، مصافحہ کیا، بیٹھے، اور پہلے تو روئے۔ آپ نے فرمایا بھی کیوں آئے ہو؟ کہ فرمایا حضرت مسلمان ہونے آیا، کلمہ پڑھو۔ تو انہوں نے زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ جب زور سے کلمہ پڑھا تو ہچکیاں بن گئی ماؤں کی تھی حضرت سے۔ او اللہ تعالیٰ نے مجنون کا خواب پورا کیا، اللہ نے مجنون کا خواب۔ مسلمان ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا حضرت زینب کے کمرے میں لائے، کہا بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ عید ہو گئی، عید۔ یہ اخلاق یاد رکھنا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے بد اخلاقی۔ بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاق برتو، ان کا اکرام کرو، ان کا خیال رکھو۔ یہ بن گئے دونوں کو دونوں میں ابھی ابو العاص ابن ربیع اور زینب۔ اب اس کے بعد ان کے بڑے قصے ہوئے، اب تو میاں بیوی بن گئے نا۔ اب جب میاں بیوی بن گئے تو وہ ہے کہ ہمارے قافلے میں آ گئے۔ جب قافلے میں آ گئے تو حضور نے ان کے ذمے کیا کیا اور کیا کیا ہے، بڑی لمبی تفصیل ہیں۔ دوسرے وقت میں اللہ مجھے یہاں لائے گا تو انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو حضور نے کیا جملہ کہا، اور اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ان دونوں، ان کا انتقال کا قصہ بھی عجیب ہے، ابو العاص ابن ربیع کا۔ بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ ارے ہاں تو کہو یار۔ اس پر میں سنا رہا تھا اخلاق، اور زینب نامی کے اوپر سے چلا، اسلم نامی کا قصہ تو رہ گیا۔ میں نے کیا کہا تھا، اچانک کا خیر،
یہ حضرت زینب کو اچانک کا خیر ملا، اور ابو العاص ابن ربیع کو بھی اچانک کا خیر ملا. اچانک کا خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے تو میری حفاظت کر، اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے میری حفاظت کر. آدمی دعا مانگتا رہے تو اللہ اچانک کا خیر دے گا، ایسی جگہ سے دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے اچانک کا خیر کہاں سے ملا. یہ جتنے صحابہ تھے نا ان کو اچانک کی خیریں ملی ہیں، لیکن کب ملی ہیں؟ دل صاف تھا، قلب سلیم قلب سقیم، یہ دو جملے یاد رکھنا. سلامت والے دل کی ہر دعا ہر عبادت قبول ہوگی، اور جس کے دل کے اندر یہ کچرا بھرا ہوا ہوگا، غصہ، کپٹ، حسد، کینہ، بدگمانی، اس کے کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے. نیکیاں مل جائیں گی، نیکیاں لے لو آپ. نیکیاں لینا تو ہمارے شریف میں بہت آسان ہے. ایک دعا حدیث شریف میں آتی ہے، اگر آدمی وہ پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. اتنا آسان ہے. آپ کو سکھا دوں وہ دعا بھائی، پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، آخری قول کہ جس پر کسی کا اختلاف نہیں. مرد علماء نے کیا لکھا ہے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین مومنات کا جملہ کہا ہے حضور نے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں، جنات مرد اور عورتیں جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا. میں نے وہ قول چھوڑ دیا. پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب پڑھے گا آدمی تو اس وقت میں جنات مرد اور عورتیں مسلمان جو ہیں ان کے برابر. میں نے جناتوں کو بھی چھوڑ دیا، صرف جو ہے مردوں کو رکھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن اب مسلمان بھی کتنے ہیں دنیا بھر میں تو آپ کے سامنے ہوگا. میرے جو کتاب میں لکھتا ہوں، جو بھی کتاب، سب سے پہلے میں یہ دعا لکھواتا ہوں. میں کہا سب سے پہلے وہ دعا لکھو بھائی حوالے کے ساتھ، تاکہ کم سے کم مسلمان ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار، اتنی نیکیاں تو مل جائیں. ایک مرتبہ اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی اس مسجد میں کہ جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے برابر نیکیاں آ گئی. حضور نے فرمایا. اور میں نے اس کی پی ایچ ڈی کی ہے. پی ایچ ڈی سمجھتے ہو بھائی؟ ارے ڈاکٹر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، میں نے ان حدیث کی پی ایچ ڈی کی ہے. اسی لیے میری ہر کتاب جو چھپتی ہے، میرا قرآن کا ترجمہ چھپے کوئی بھی پہلے ہی لکھو حوالے کے ساتھ، حوالے بھی ڈال دیتا ہوں. آج کل ہماری نئی منتخب 26 روپے آ گئی ہے، اس میں بھی ڈال دی. مومن کا ہتھیار آ گئی، اس میں ڈال دی. نہیں 2022 ماڈل. آپ لوگ کاریں خریدتے ہو نا، کاریں کون سی خریدتے ہو؟ وہ 2021 ماڈل کی ہے، 2022 ماڈل کی ہے. تو ہمارے 2022 ماڈل کی کتابیں ہیں، سب میں لکھوایا ہے. نیا قرآن کا ترجمہ آئے گا، ڈالو اس کو لکھو، حوالہ بھی لکھ دو. اتنی آسان ہے نیکیاں حاصل کرنا، اور گناہ معاف کرانا یہ بھی آسان. یہ تو بہت آسان ہے. قبول کرانا مشکل ہے. قبول کراؤ، اور قبول جو ہوگا کیسے ہوگا بتاؤں؟ جب تک دل پاک صاف نہیں ہوگا قبول نہیں ہوگا. حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور حضور نے فرمایا یہ حضرت زینب والا قصہ تو میں نے 5 حصے کا بیان کیا ہے، 3 حصہ باقی ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ 3 حصہ. بعد میں حضور نے کیا معاملہ کیا، کیا ذمہ داری آئی ان کے اوپر. داماد تھے نا حضور کے، تو حضور نے کہاں بھیجا، پھر ان کا انتقال بھی عجیب و غریب طریقے پر ہوا وغیرہ وغیرہ. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو، او بھائی دیکھو، او بھائی دیکھو، یہاں سے ایک آدمی آئے گا وہ جنتی.
سعد بن وقاص آئے، لوگوں نے دیکھا دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے، بھائی سنو سنو بھائی سنو، یہاں سے ایک آدمی آئے گا جنتی۔ دوسرے دن بھی وہی آئی، ارے 2 مرتبہ حضور نے کہا، ہو گئی بات۔ تیسرے دن بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، بھائی سنو بھائی ایک آدمی آئے گا بھی یہاں سے جنتی۔ 3 دن تک حضور کہتے رہے، کتنے دن تک بھائی؟ تو صحابہ کو ہوا پتہ نہیں کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے تہجدیں پڑھتے ہوں گے۔ آج کل تو ہمارے یہاں جو زیادہ قرآن پڑھے اسے اللہ والا کہتے ہیں نا بھائی، اور بہت زیادہ روزہ رکھے تو اللہ والا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج کل ساتھیوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہے، اور عورتوں کو آپائے بننے کا شوق بہت ہے۔ تو پیر کوئی آدمی نہیں بنتا، وہ تو اللہ بناتا ہے۔ مقبولیت جو ہوتی ہے نا وہ اوپر سے آتی ہے، آپا جو ہے خالی تصویر پکڑنے سے نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تھے، نوجوان صحابی تھے، اور یہ سوچنے لگے کہ یار میں جا کے تحقیق تو کرنے کا میٹر ہے۔ یہ سعد بن وقاص کے گھر پر آئے، السلام علیکم چچا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا چچا تھوڑا معاملہ گھر میں تھوڑا گڑبڑ ہے، میں چاہتا ہوں 3 دن آپ کے یہاں مہمان رہوں۔ ہاں ہاں آپ میرے مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے نا بھائی، 3 دن تک ہے۔ کیا دیکھتے تھے؟ کتنے قرآن ختم کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنے تہجدیں پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ صبح شادی سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے 1 پارہ پڑھ لیا، کبھی 1.5 پارہ پڑھ لیا، کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی۔ 3 دن ہو گئے تو عبداللہ ابن عاص نے پوچھا کہ چچا 3 مرتبہ حضور نے فرمایا آپ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، آپ کی کوئی نیکی تو دکھائی نہیں دی مجھ کو، آپ کرتے کیا ہو یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤں گا، یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، نہیں بتاؤں گا۔ نہیں بتانا پڑے گا، نہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو میرا راز ہے اللہ کے درمیان۔ نہیں چچا بتانا پڑے گا آپ کو، سارا مدینہ انتظار میں ہے کہ آپ کی کیا کوالٹی ہے جس کی وجہ سے 3 مرتبہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جنتی جنتی جنتی۔ رسول تو 1 مرتبہ بھی کہہ دے تو بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجبور ہو کر سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، صرف ایک نیکی ہے، رات کو جب میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، دل صاف کر، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ یہ نیکی پسند آئی، ہاں، اور حضور نے کہا جنت کی، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سعد بن وقاص کی دعا کیسے قبول ہوتی تھی؟ تیر بہدف۔ تیر بہدف کا مطلب سمجھے؟ تیر بہدف کا مطلب یہ کہ ستون ہے نا، ستون، تو قسم کھاتے تھے اللہ تو اسے سونے کا بنا دے، تو سونے کا بن جاتا تھا۔ اللہ یہ مکان ہیرے جواہرات کا بنا دے، بھر دے، ایسی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضور نے کہا تھا اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ اتنا اونچا آدمی تھا، مسجد نبی بیٹھے ہوئے کئی صحابہ ریاض الجنہ میں، ایک آدمی آیا اور اس نے طلحہ اور زبیر کو گالیاں دینی شروع کی۔ طلحہ اور زبیر کو گالی، طلحہ ٹھیک نہیں ہے، زبیر ٹھیک نہیں ہے۔ آج ہمارے بھی کہتے ہیں نا فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں۔ ارے بھائی سب اچھے ہیں، اپن خراب ہیں، سب اچھے ہیں، ہم خراب ہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا خاموش رہے، طلحہ کے بارے میں نے سنا ہے حضور سے کہ وہ جنتی ہے، زبیر کے بارے میں نے سنا ہے حضور سے کہ وہ جنتی ہے، خاموش رہے، بس دعا کروں گا۔ تو اس نے کہا تو کوئی نبی نہیں ہے سعد بن وقاص سے، تیری دعا قبول ہو، پھر گالی دی۔ تو سعد بن وقاص نے کہا کہ اب اگر گالی دے گا بس دعا کروں گا، مانا نہیں، سدھی آدمی تھا، پھر گالی دی۔ تو سعد بن وقاص نے صرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہلک ہو
الآن، اے اللہ اسے ابھی ہلاک کر دے۔ جب یہ جملہ کہا تو جتنے صحابہ تھے کوئی یہاں بھاگا، کوئی وہاں بھاگا، کوئی یہاں بھاگا، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ ہو سکتا ہے چھت گرے گی، یا ہو سکتا ہے زمین پھٹے گی، یا جننے کی، یا جنت آ کے لے جائے گا، جو بھی ہوگا۔ سب بھاگ گیا، اکیلا بیٹھا ہوا۔ تو مدینہ منورہ میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب السلام۔ یہ بہت پرانا دروازہ ہے۔ سلمہ بھی وہیں رہتی تھی، جو سلمہ کے قصہ میں بیان کرتا ہوں۔ میں 3 عورتوں کے قصے بیان کرتا ہوں، سلمہ، سارہ اور انا۔ سارہ ایک گانے والی تھی، مکہ میں رہتی تھی۔ انا کی زانیہ تھی، اڈے چلاتی تھی، مکہ میں رہتی تھی۔ اور سلمہ یہاں رہتی تھی باب السلام پر۔ اس کو اچانک کا خیر ملا تھا۔ عبد المطلب کی والدہ یہ سلمہ تھی، ان کا نام تھا سلمہ، عبد المطلب کی والدہ، یہ یہاں رہتی تھی باب السلام پر۔ یہ باب السلام کا دروازہ بہت پرانا ہے۔ اب یہ حکومت نے اسی کے سامنے باب البقیع کھول دیا ہے۔ آج باب السلام سے آئے اور باب البقیع سے سلام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکل جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ باب السلام سے لے کر باب البقیع تک کا جو جگہ ہے، حضور کے زمانے میں اتنی مسجد تھی لمبائی کے اعتبار سے بس۔ اور پیچھے آج کل جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ دونوں نشانیاں رکھی ہیں کہ یہ نشانیاں ایگریمنٹ ہوا ان کا کہ جتنی تمہیں مسجد بڑھانی ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں کرنا ہو، یہ جو دروازے بدلنا مت۔ اور ابو بکر کا دروازہ بدلنا مت۔ حضور کا جب انتقال کے وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں، بہت نصیحت دی کہ یہ کرنا یہ کرنا۔ نصیحت سنانے کا وقت ہے نہیں، 5 منٹ کا بیان ختم کرنا ہے۔ پھر حضور نے کہا دیکھو میری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دینا میرے انتقال کے بعد۔ مسجد نبوی بیچ میں تھی جیسے ہماری مسجد ہے، اور اس طرف جو کمرے بنے ہوئے تھے سب کے، حضرت عباس کے، حضرت علی کے، حضرت فاطمہ کے، حضرت عائشہ کے، سب کے، جو دوسرے صحابہ جو تھے ان کے، تو کیا ہے کہ وہ دروازہ جہاں اذان ہوئی مسجد میں آنا ہے تو فوراً دروازہ کھولا، مسجد میں آ گئے، اور جانا ہے تو سیدھا اپنا نماز پڑھ کے سیدھا اپنے گھر میں چلے گئے۔ تو حضور اپنے انتقال سے پہلے حضرت ابوبکر کا گھر بھی ایسا تھا، حضرت عمر کا بھی ایسا تھا، سب کے ایسے مکانات تھے مسجد نبوی بیچ میں، اور ان کے کمرے سب کے گھیرے ہوئے، اور سب کے دروازے 2 طرف کھلتے تھے، ایک طرف مسجد کی طرف، ایک دروازہ مسجد کی طرف، دوسرا دروازہ رستے کی طرف۔ تو حضور نے اپنے انتقال سے پہلے کہا میرے دنیا سے جانے کے بعد مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں سب بند کر دینا، میرے دروازے بھی بند کر دینا۔ حضور کے دروازے تھے سب بند، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا، وہ بند مت کرنا، اس لیے کہ ابو بکر کے دروازے کے اوپر میں نے خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی، تو حکومت نے وہ دروازہ بھی اب تک کھلا رکھا ہے، بات دروازہ نہیں۔ اور لکھا ہے ہذہ خوفۃ سیدنا ابو بکر صدیق، کہ باب السلام پر سلمہ رہتی تھی۔ وہ سلمہ کا قصہ بہت تفصیل سے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہیں گے یا پردادی کہیں گے، عبد المطلب کی والدہ تھی، حساب کتاب لگا لینا۔ عبد المطلب تو دادا ہوئے نا، اوپر دادی ہوئی یہی۔ اور سلمہ، 3 قصے عورتوں کا نام یاد رکھنا، سارہ، انا اور سلمہ، یہ 3 قصے میں بیان کرتا ہوں اپنے ساتھیوں میں کہ کن کے ساتھ حضور نے کیا کیا، کس کے ساتھ حضور نے کیا کیا، کس کے ساتھ حضور نے کیا کیا۔ تو میں ایسے قصہ سنا رہا تھا سعد بن وقاص کا، وہ باب السلام سے اونٹنی آئی بھاگی بھاگی، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، اور اونٹنے نے سب کو دیکھنا شروع کیا، ادھر 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 ادھر، اور یہ آدمی کے پاس پہنچی، اس کو سونگھا اور اس کا سر پکڑا، اور سر پکڑ کر ریاض الجنہ میں ہی ایسا ٹپکا، ایسا مارا، ایسا پٹکا، ایسا پٹکا، کتابوں میں لکھا ہے جیسے دھوبی گھاٹ کے اوپر دھوبی کپڑا دھوتا ہے نا، ویسا مارا اور وہی مر گیا۔
ایسی دعا ان کی قبول ہوتی تھی. لیکن جنگ جمل جنگ صفین جب ہوا ساتھی میں انتشار ہوا نا, ایک طرف سے 40,000 صحابہ شہید ہوئے, ایک طرف سے 60,000 صحابہ شہید ہوئے. تو یہ سعد بن ابی وقاص منتظم پکڑ کے دعا مانگتے تھے, اے اللہ ہمارے انتشار کو ختم کر, اے اللہ ہماری لڑائی کو ختم کر, آپس میں محبتیں دے. تو غیب سے آواز آتی تھی, سعد قلب سلیم لائیے, قلب سلیم لائیے. ساتھیوں کو کہو قلب سلیم پیدا کریں. قلب سقیم کی دعا ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے آدمی محنت کرے, محنت کر کے قلب سلیم پیدا کرے اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرے. ہمارے کام میں حکمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتے تھے. حالانکہ نہیں, ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی, تنہا, کوئی نہیں گھر میں, حضور حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آج ذرا حضور بہت موڈ میں ہے. حضرت کوئی بات پوچھوں؟ حضرت عائشہ کہہ رہی کوئی بات پوچھوں حضرت؟ ہاں ہاں پوچھو. لیکن حضرت آپ کی بیویاں ہیں, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. اور اندازے خوش ہو گئی اور اپنی اوڑھنی لی اور چلی. ارے اویش اویش کہاں جا رہی, کہاں جا رہی؟ دیکھو سب کو خبر دینے جا رہی ہوں. ارے مروائے گی, فتنہ کرائے گی تو, آ یہاں یہاں یہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, حضور پیار میں عائش کہتے تھے, عائش. کبھی کہتے تھے حمیرہ, کبھی کہتے تھے عفیفہ, کبھی کہتے تھے صدیقہ. ارے عائش عائش, ارے فتنہ کرائے گی گھر کے اندر, تو یہاں یہاں یہاں. اور قریب کیا, پیار کیا, بٹھایا. دیکھ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں, شرط یہ ہے کسی کو بتانا مت, کسی کو بولنا مت. حضرت نہیں کہوں گی, بس تیرے میرے درمیان ہے, اللہ جانے, فرشتہ جانے, تو جانے, میں جانوں, کسی کو بولنا مت. حضرت میں نہیں کہوں گی, نہیں کہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لی اور حضرت عائشہ کو دی. کسی کو بولنا مت, میں نے میرے ہاتھ سے دی ہے تجھ کو, کسی کو بتانا مت. حضرت عائشہ خوش ہو گئی. اب دوسری ماؤں کے پاس گئے, ہر ماں کو جا کر کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں, کسی کو بتانا مت. حضرت نہیں بتاؤں گی, خبردار کسی کو بولنا نہیں. حضور نے اپنی مٹھی پر کھجوریں اس کو بھی دے دی, اس کو بھی دے دی. ہر ماں خوش. آج تو حضور نے پیار کیا, اپنے ہاتھ سے کھجوریں دی, بات ختم ہو گئی. ہر ماں کو کھجوریں دے دی. اور کیا کہا, کسی کو بولنا مت, کسی کو دکھا, کسی کو بتانا مت, تیرے میرے درمیان راز ہے. ہر ماں کہے گا نہیں بتاؤں گی حضرت, نہیں بتاؤں گی, نہیں بتاؤں گی. اتفاق سے 5-6 دن کے بعد ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. کوئی مشورہ تھا؟ ارے آپ سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئی. گھریلو مشورہ تھا, اور گھریلو مشورہ بھی عجیب مشورہ تھا. یہ بھی بات پہ رکھو انشاءاللہ. کیا مشورہ تھا وہ؟ حضور بھی ٹینشن میں تھے, آج سب جمع ہوئی. جب جمع ہوئی تو حضور نے فرمایا سبحان اللہ, درائر ماباد, درائر کہتے ہیں سوکن کو. ارے تم سب ایک ساتھ جمع ہو گئی, کیا میٹر ہے؟ حضرت عائشہ نے بات کی, لیکن بات کرتے کرتے حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری آپ کی بیگمیں جمع ہیں, آپ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے ہے. حکمت دیکھی, ساری مائیں خوش ہو گئی. ارے بتاؤ تو صحیح دلی والوں, سب خوش ہو گئی. اب ہر ماں خوش. حضور نے بتایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے. ہر ماں کو کھجور دی تھی, ہر ماں سمجھ رہی تھی مجھے اکیلے کو دیے, اس کو نہیں دیے, دی سب کو تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ماں عائشہ, مائیں سب جمع ہوتی تھی. ماں عائشہ نے کہا میرا اور اللہ کے نبی کا ایک راز ہے, نہیں بتاؤں گی. تو ماؤں نے کہا بھی بتا, اب تو حضور کا انتقال ہو گیا, کا بیٹر ہے, نہیں بتاؤں گی. حضور نے منع کیا تھا. ارے منع کیا تھا لیکن اب تو راز ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے.
سارے غم بھی ختم ہو گئے. بتا. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں بتاؤں گی تو مائیں پیچھے پڑ گئی. نہیں بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا بتانا پڑے گا بتانا. تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیار میں مٹھی پر کھجوریں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عائشہ کسی کو کہنا مت, اور بہت پیار سے مجھے اپنے ہاتھ سے دی تھی. سارے ماؤں نے کہا وہ کھجوریں تو ہم کو بھی دی تھی. تب جا کر یہ قصے کتابوں میں آئے. یہ قصے جو کتابوں میں آئے ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیان کیے, یہ حکمت تھی. ہمیشہ دعوت کا کام کس سے چلے گا بھائی؟ حکمت سے. بس اب اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو مجھے ایک ہدیہ دینا ہے. قبول کرو گے بھائی؟ ارے قبول کرو گے یار. اس ہدیے کا نام ہے مالدار, جاندار, شاندار, دیندار. 4 نام ہیں. کتنے نام ہیں بھائی؟ 4 نام. دیندار, جاندار, شاندار, مالدار. اور زبردست ہدیہ ہے. جو بھی آپ اس کے بعد دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. یہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ آپ دن کا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. اب اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. کھڑے ہو جاؤ. کیا نام؟ محمد رفیق. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. جاوید اختر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اب ہمارے نوجوان ساتھی کھڑے ہیں وہاں دیکھو. کیا نام؟ محمد آصف. اچھا عمران صاحب تشکیل کرو آپ کے ساتھ. آپ نے 8:15 بجے کہا تھا, میں نے 5 منٹ لمبا کر دیا بھیا. جاوید اختر بھائی اور محمد آصف بھائی. ہے کا نام محمد آصف. ذوالقرنین. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. محمد فہیم. محمد اعظم بھائی. بھائی سہیل صاحب. اور فرما. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام؟ محمد عامر. ماشاء اللہ. حاجی بھائی کا نام لکھو بھائی. ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. محمد اشرف بھائی. شہاب الدین بھائی. ماشاء اللہ. جو ہمارے چچا کا نام لکھو بھائی. حفیظ صاحب. شارف بھائی. عرفان صاحب. عبد صاحب. اور ہمارے چچا کے بڑے حاجی یاسین صاحب. حاجی یاسین صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. کیا نام آپ کا؟ کامران. جی بھائی سجاد صاحب. محمد الطاف بھائی. اور بتا بھائی. بھائی آکر. بھائی آکر. کیا نام؟ روشن. محمد روشن بھائی. اور بتاؤ اور بتاؤ. بھائی عارفین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ یہ حلقہ تو بہت اچھا ہے, ہرا بھرا ہے. بھائی شکیل صاحب زیادہ خرچے سے تیار ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امجد بھائی. جی بھائی رام صاحب. بھائی اشفاق صاحب. ماشاء اللہ. اللہ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. وہ فرمائے دوست کو فرمائے. کامران بھائی. کامران بھائی. جی اور فرما اور فرما اور فرمائے. عبدالغفار بھائی. عبدالغفار بھائی. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. حاجی عبدالقدیر بھائی. حاجی عقیل صاحب. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. بھائی محسن. قربان.
भाई मोहम्मद रिजवान साहब। माशा हाँ हाजी असलम साहब आपका जज़ाकल्लाह हाजी मोहम्मद असलम साहब। माशा असलम नाम का किस्सा रह गया तो इंशाल्लाह फिर सुनाएंगे। माशा मोहम्मद साहब बशीराबाद। माशा अल्लाह मोहम्मद रिजवान साहब। भाई आमिर साहब। सादा भाई रईस साहब। वो हमारे दोस्तों क्या नाम मोहम्मद इलियास भाई। माशा और बताओ माशाल्लाह चाचा आप भी तैयार हो यहाँ रहते हैं अब्दुल कदीर भाई के वालिद हाजी नसीर साहब। हाजी अब्दुल कदीर हो गए। अच्छा अच्छा वाह 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 मैं आपको एक हदिया देना चाहता हूँ। ये मेरी तस्वीर है और वो तुम्हारे पास है लेकिन ये मेरी बहुत कीमती है। तो वो छोड़ो इससे ज़्यादा इस तस्वीर का नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार। ये बहुत कीमती है और मेरे हाथ की लगी हुई है। आप समझे पर नोटें भी बहुत लाएगी दिन भी बहुत लाएगी इंशाल्लाह। ये मेरी तरफ से आपको हदिया। दुरूद शरीफ बहुत पढ़ते रहना माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। भाई जावेद साहब। भाई आप लोगों का यहाँ अगर आप लोगों के यहाँ पानी हो तो पानी पिला दो। कोई बोतल ले लो वहाँ से सादा बोतल ले लेना यहाँ का मत लेना सादा पानी ला। सुब्हानल्लाह की जरूरत नहीं। हाँ जी अबरा